ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے میں نے جس خبر کی بات کی تھی وہ میرے لیے انتہائی اہم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اولاد سے نوازا ہے، اور وہ تمام ماں باپ جو جسے کہہ لیجئے کہ جن کے بچے سوشل میڈیا پر، موبائل فونز پر، مختلف ڈیوائسز پر ہر وقت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑی پریشان کن خبر تھی. کیونکہ ایک چھوٹی عمر کی بچی، ٹین ایجر کہہ سکتے ہیں آپ، جو ویڈیو دکھائی گئی اس کے اندر وہ پتہ چلا، اور وہ خودکش حملے کے لیے تیار کی گئی تھی، جسے چیک پوسٹ پر ناکے پر روکا گیا تو پتہ چلا وہ پکڑ لی گئی اور اس کی زندگی بچ گئی. میں اس خبر تو آپ سب جانتے ہیں کہ وہ BLA یا BFA جو بات کی جا رہی ہے کہ بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ، یہ لوگ جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں، جو ہمارے یہاں کالعدم تنظیمیں ہیں، یہ اب کس سطح پر اتر چکے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، انہیں بھی اس طرف لے کر جا رہے ہیں جس کو ہم دہشت گردی کہتے ہیں، جو ہمارے لیے بڑی پریشان کن ہے. ہم پہلے ہی اسے نبرد آزمائیں. صلاح الدین صاحب، یہ جو فنامنا ہے، یہ جو اب ڈیولپ ہوا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سوال یہ ہے، جو امپورٹنٹ یہ ہے کہ کس طرح سے اگر یہ لوگ اس حد تک پینیٹریٹ کر، کیونکہ گھر کے اندر سوشل میڈیا نا، میرے گھر میں بھی پینیٹریٹ کر چکے ہیں، آپ کے گھر میں بھی پینیٹریٹ کر چکے ہیں. ایک تو والدین کیسے اس سارے معاملے کو دیکھ سکتے ہیں، اور حکومت کیا سٹیپ لے سکتی ہے کہ اس طرح کے معاملات کو روکا جا سکے؟ کیا پاسبلٹیز ہیں؟ شاہ صاحب، بات یہ ہے کہ وہاں کی جو حکومت ہے نا بلوچستان میں، اگر اس کو ناکام ہے، وہ کسی معاملے کو کنٹرول نہیں کر سکتی. وہ اپنے معاملات ہیں ان کے، کیونکہ پیپلز پارٹی انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا، دیکھ لیں دہشت گردی دیکھ لیں، دیگر معاملات دیکھ لیں. وہاں دیکھیں 60% سے زائد جو ہے وہ الٹریسی ہے. اسکولوں سے بچے باہر ہیں، ان لوگوں کو اکاموڈیٹ نہیں کیا جاتا. جب آپ کے گھروں میں جو کھانا نہیں کھا سکتے آپ کے معصوم بچے جو ہیں، یا ان کو دہشت گردی کا سامنا ہے، یا دیگر مسائل ہے، بے روزگاری ہے، اور اس کے علاوہ مہنگائی کا سامنا، تو وہ کس طرح یہ کریں گے؟ یہ چیزیں تو جو صوبے کا سربراہ اس کو دیکھنی چاہیے نا. یہ نہیں ہے کہ وہ صرف کہے کہ جی میں نے پیپلز پارٹی کو خوش کرنا ہے تو اس لیے ہر وقت یہی معاملات چلتے رہیں. انہیں تو اس طرف دھیان دینا چاہیے، اپنے عوام کی طرف دیکھنا، لوگوں سے رابطے رکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے 10 یا 50-100 جو ہے وہ پہاڑوں سے لوگ بلا کے ان کے چادریں پہنا کے ان کو کہ جی انہوں نے وڈرا کر لیا اور یہ قومی دھارے میں آ گئے ہیں. اصل معاملہ سر بات یہ ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے خزدار میں دیکھ لیں، مستونگ میں دیکھ لیں، ادھر جائیں کہ بے روزگاری کتنی ہے، کتنے لوگ فاقہ کش ہیں، کتنے لوگ کس طرح زندگیاں گزارے، اور بچیاں خاص طور پہ جو مانور بلوچ کے بارے میں دیکھ لیں. جب آپ وہاں اپنی طاقت آزمائیں گے تو یہ چیزیں پھر آگے نکلیں گی، پھر لوگ وہ ہائپر ہوں گے. حکومت کو کیا حکومت کو چاہیے کیونکہ وہ یہ بچی بھی تو پکڑی ہے نا، دیکھیں یہ ویجیلنٹ تھے، یہ چیک کر رہے تھے. مجھے بتا دیں کہ یہ بچی بلوچستان سے کیسے جا رہی ہے. ڈاکٹر سویرا شامی جو بیسکلی، ایک منٹ دے دیجیے میں ذرا ان سے بات کر لوں، میڈیا انفارمیشن لٹریسی کی ایکسپرٹ ہے، یونیسکو کا بھی ایک پروجیکٹ بھی کر رہی تھی. ڈاکٹر صاحب میرا سوال صلاح الدین صاحب سے بھی یہی تھا، میں آپ سے بھی یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں. شارٹ چونکہ ٹائم بہت کم ہے، میں چاہوں گا آپ ذرا تھوڑا سا بتائیے کہ والدین، ایک پہلا معاملہ ہے کہ والدین کیسے اس معاملے کو روک سکتے ہیں، یہ جو بچی پکڑی گئی ہے یہ بڑا پرابلمٹک ایریا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم اس طرح کے انسیڈنٹس کو کنٹرول کر سکیں؟ دیکھیے نوشاد صاحب، بات یہ ہے کہ بچی پکڑی گئی اور اس میں یہی آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے وہ اس حد تک پہنچی، اس کو ابھارا گیا، اس کو بلیک میل کیا گیا، یا جو بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی برین واشنگ کی گئی. تو ہم جب بچے ہمارے گھروں میں سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو پیرنٹ کی پہلی تو یہ ذمہ داری ہے کہ ان بچوں پہ نظر رکھیں کہ وہ کہاں کیا کر رہے ہیں اور انٹرنیٹ کس طرح استعمال کر رہے ہیں، کس سے بات چیت کر رہے ہیں. اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے بچے کو اعتماد دیں کہ وہ آ کے آپ کو بتا سکے کہ اگر انٹرنیٹ پہ کوئی اس کو اپروچ کر رہا ہے تو وہ اس کا کیا مطلب ہوگا یا کس طرح وہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومتی سطح پر بین لگا دینا، چیزوں کو بند کر دینا یا ختم کر دینا مسئلے کا حل نہیں ہے. ہم آسٹریلیا کی یا ہم چائنا کی ایگزامپلس تو لیتے ہیں، UAE کی کنٹرول میڈیا ایگزامپلس لیتے ہیں، لیکن ان کے اور ہمارے سوشل اکنامک اسٹیٹس میں بہت فرق ہے. ہمارے یہاں بہت سے بچے جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پیسے بھی کما رہے ہیں، اپنے گھروں میں اکنامک جو ہے وہ شیئر بھی دے رہے ہیں. تو پابندی مسئلے کا حل نہیں ہے. اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ میڈیا لٹریسی کو عام کیا جائے، اسکولوں میں عام کیا جائے، اس کو نصاب کا حصہ بنایا جائے، بچوں کو یہ بتایا جائے کہ میڈیا کے کیا مسائل ہو سکتے ہیں، اس کے کیا مضر اثرات ہو سکتے ہیں، اس کو آپ نے کس طرح استعمال کرنا ہے. جو اس بچی کے ساتھ وہ ایک گرومنگ کی ایگزامپل ہے، اس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے.
اور ساتھ ساتھ ہر فرد کو یہ ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے، بچوں کو میڈیا کے استعمال کے بارے میں بتانا ضروری ہے، صحیح استعمال کیا ہے اور غلط استعمال کیا ہے، اور میڈیا لٹریسی جو ہے وہ اس کا ایک حل ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ میں چاہوں گا صلاح الدین صاحب فٹافٹ 30 سیکنڈ میں۔ سر بات یہ ہے کہ حکومت کو وہاں جو ہے لوگوں کو روزگار دینا چاہیے، لوگوں کے گھروں کے چولہے جلنا چاہیے۔ جب یہ چیز نہیں ہوگی آپ اس سے آگے بھی جائیں گے۔ دیکھیں جب میرے گھروں میں فاقہ کشی آپ کا پوائنٹ آ گیا، مجھے کلوزنگ کا کہا جا رہا ہے۔ ناظرین یہ بچی جو تھی اس کے والد کی پینشن بھی آتی تھی، اس کے 2 بھائی جو ہیں وہ برسر روزگار بھی تھے، لیکن یہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ جو بات کر رہی ہے میڈیا انفارمیشن لٹریسی، یہ بہت بڑا ٹول ہے اپنے بچوں کو تیار کرنے کا، چونکہ معاملہ گھر گھر تک پہنچ چکا ہے، اس لیے گھر میں ہی ان کی تربیت جو ہے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں تربیت ہونی چاہیے تاکہ وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکے، سچ اور جھوٹ کا فرق جو ہے وہ نکال سکیں۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔